السلام علیکم. CS001 کے ماڈیول نمبر 1 کا آج ہمارا ٹاپک ہے سیکیورٹی. سیکیورٹی کیا ہوتی ہے, سیکیورٹی رسک کیا ہوتے ہیں, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو جی, اگر کمپیوٹر کی بات کی جائے تو کمپیوٹر کے اندر جو ہمیں سیکیورٹی رسک آ سکتے ہیں وہ ہمارا ہارڈ ویئر ہے, سافٹ ویئر ہے, کچھ ہماری امپورٹنٹ فائل ہیں, ایسی فائل جن کو چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا ہیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اگر یہ چوری یا ہیک ہو جائیں تو جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے, اس کا ڈیٹا لاس ہو سکتا ہے, اس کی امپورٹنٹ فائل لیک ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیکیورٹی رسک آتے ہیں ہمارے کمپیوٹر کے اندر. تو ہم ٹائپ آف رسک دیکھتے ہیں کس طرح کے رسک ہوتے ہیں. ہارڈ ویئر تھیفٹ. ہارڈ ویئر تھیفٹ کا مطلب کہ ہارڈ ویئر کی چوری. ہارڈ ویئر کی چوری کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ ہم اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر یا ہماری ہارڈ ڈسک یا ہماری فلیش ڈرائیو جسے ہم USB کہتے ہیں, ایسی ڈیوائسز جن کے اندر ہمارا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈیوائسز یا جن میں ہم ڈیٹا رکھا ہوا ہے یا ہماری امپورٹنٹ فائل ہیں, ایسی جگہ پہ نہ رکھ دیں جہاں سے وہ چوری ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ہم اپنے لیپ ٹاپ لے کے گئے ہیں باہر مارکیٹ میں, ہم کسی شاپ پہ بھول آئے ہیں, کوئی آیا بندہ ہمارا لیپ ٹاپ اٹھا کے لے گیا, اس کے اندر ہماری امپورٹنٹ فائل تھیں, ہماری چیزیں تھیں, ہمارا پرسنل ڈیٹا تھا, سب گیا. اس سے کیا ہوا؟ ہمیں نقصان ہو گیا, ہمارا ڈیٹا لاس ہو گیا. ہماری کچھ امپورٹنٹ اگر فائل تھیں تو وہ لیک ہو سکتی ہیں, ہمارا ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے. پھر آتے ہیں وائرسز. وائرسز کیا کرتے ہیں؟ وائرسز ہمارے کمپیوٹر کے اندر جو سافٹ ویئر کو ڈیمیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سافٹ ویئر کو جو ڈیمیج کرتے ہیں, ایسی فائل جو سافٹ ویئر کو ڈیمیج کر دیں وہ ہمارے وائرسز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتے ہیں اینٹی وائرس. اینٹی وائرسز کیا کام کرتے ہیں؟ اینٹی وائرسز یہ کام کرتے ہیں جو وائرسز نے فائلز بنائی ہوتی ہیں ہمارے کمپیوٹر کے اندر جو سافٹ ویئر کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں, اس کو روک دیتے ہیں, اس کام کو روک دیتے ہیں, اس کو کمپیوٹر سے باہر نکال کے پھینک دیتے ہیں. اور وائرس کیا کام کرتا ہے؟ یہ اگر یہ فائل بنانے لگتا ہے نا, یہ مزید فائلز نہیں بنائی جاتا. اس سے ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہماری میموری بڑھی جاتی ہے اور دوسرے ہمارا سافٹ ویئر ڈیمیج ہونے لگ جاتا ہے. اینٹی وائرس کیا کرتا ہے؟ وائرس کو مزید فائلیں بنانے سے روکتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو وائرس ہمارے اندر پہلے سے آیا ہوتا ہے اس کو سارا کمپیوٹر کے اندر اس کو سارا اریز کر دیتا ہے. یہ کام کرتا ہے اینٹی وائرس. اب کیا ہوتا ہے؟ یہ سیکیورٹی بیسیکلی ہم ہوتی کیا ہے یہ تو سمجھے پہلے. سیکیورٹی یہ ہے کہ فار ایگزامپل کسی کے گھر میں چوری ہونے کا خطرہ ہے, اس کے گھر میں اس کا امپورٹنٹ سامان پڑا ہوتا ہے. فار ایگزامپل وہ کافی مالدار بندہ ہے, اس کے پاس کافی پیسے ہیں, سونا ہے, ایسی چیزیں ہیں, گاڑی ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ سیکیورٹی پرپس کے لیے اپنے گھر کے باہر گارڈ رکھ لے گا, تاکہ CCTV کیمراز لگا لے گا کہ خود کو وہ سیکیور کر لے, کہ کچھ بھی ہونے لگے خطرے سے پہلے اس کو پتہ لگ جائے. ٹھیک ہے, اس چیزوں کو کہتے ہیں سیکیورٹی کرنا. اب کوئی سیلیبریٹی ہے, اب سیلیبریٹی کو یا کسی کو جان کا کوئی خطرہ ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے لیے سیکیورٹی گارڈ ارینج کر لے گا, سیکیورٹی گارڈ رکھ لے گا خود کی سیکیورٹی کے لیے, خود کو سیکیور کرنے کے لیے. تو خود کو سیکیور کرنے کے لیے کمپیوٹر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وائرسز سے بچنے کے لیے ہم اینٹی وائرس انسٹال کرتے ہیں. سافٹ ویئر ڈیمیج سے بچنے کے لیے ہم ایسا سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں, ایسے ٹولز انسٹال کرتے ہیں جو ہمارے سیکیورٹی رسک کو کم کر دیتے ہیں. ہم بچ سکتے ہیں. کچھ جو آتی ہیں ان آتھورائزڈ ایسی ایپلیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ سیکیور نہیں ہوتی, جو کہ ہمارے ڈیٹا کے لیک ہونے کا باعث بنتی ہیں. اب فار ایگزامپل لوگ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی ایپلیکیشن ہیک ہو گیا, ہمارا انسٹا ہیک ہو گیا, ہمارا انسٹاگرام ہیک ہو گیا, ہماری فیس بک ہیک ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ وہ آپ لوگوں کی اپنی وجہ سے ہیک ہوتی ہے. کیوں؟ جو ہیکر ہوتا ہے وہ آپ کو اس طرح سے آپ کو کوئی لنک بھیج دیتا ہے, کوئی فائل بھیج دیتا ہے, جب آپ اس پہ کلک کرتے ہو, اس کو ٹچ کرتے ہو, وہ آپ لنک اس کے پاس آپ کا ڈیٹا چلا جاتا ہے. وہاں سے وہ آپ کا ID پاسورڈ نکالتا ہے, آپ کا وہ لاگ ان کر کے آپ کو بعد میں بلیک میل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی ایپ سے بچنا ہے. ان چیزوں کو ان آتھورائزڈ کہتے ہیں. یا آپ کے کمپیوٹر میں بھی کچھ ایپلیکیشنز ایسی آ سکتی ہیں. فار ایگزامپل سب سے بڑی مثال آج کے لیتے ہیں ہم GB واٹس ایپ. GB واٹس ایپ سب سے بڑی ان آتھورائزڈ ایپ ہے جو لوگ یوز کرتے ہیں. کچھ چند اس کے فیچرز کے لیے اپنا ڈیٹا لوس کر دیتے ہیں, اپنی جو پرائیویسی ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. وہ ایپلیکیشن آپ کے موبائل میں ہر قسم کا ایکسیس مانگ لیتی ہے. ٹھیک ہے, ایسی فائلوں سے بچیں کیونکہ اس میں آپ کی جو سافٹ ویئر کا جو آپ کا ڈیٹا ہے اس کا لاس ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر آتا ہے بیک اپ. بیک اپ کیا ہوتا ہے؟ بیک اپ ہوتا ہے کہ آپ کا فار ایگزامپل کوئی امپورٹنٹ فائل ہے, کوئی ڈیٹا ہے, آپ اس کو ایک سٹوریج کی بجائے ملٹیپل سٹوریج ڈیوائسز میں سٹور کر لیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ کا کوئی ڈاکومنٹ ہے, کوئی کاغذات ایسے ہیں
جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. آپ کیا کریں, ایک تو اس کو جو آپ کی موبائل ڈیوائس ہے فار ایگزامپل, اس کے اندر آپ نے پکچر فار ایگزامپل رکھی ہوئی ہے, آپ کیا کریں اس کو کمپیوٹر کے اندر سیو کر لیں. کمپیوٹر کے اندر سیو کر لیں, آپ اس کو اپنی فلیش ڈرائیو کے اندر سیو کر لیں, USB کے اندر, تاکہ ایک جگہ سے جب ہمارا ڈیٹا لاس ہو جائے یا ایک جگہ سے وہ ڈیٹا مسٹیکنلی ڈیلیٹ ہو جائے, ہم دوسری فائلز اس کو ایکسیس کر سکیں, دوسری کسی اسٹوریج سے اس کو ہم ایکسیس کر لیں, وہ ہمارے پاس اس کا بیک اپ موجود ہو. ٹھیک ہے, اسے ہم بیک اپ کہتے ہیں. آگے آتے ہیں سافٹ ویئر پائریسی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. سافٹ ویئر پائریسی ہوتی کیا ہے؟ فار ایگزامپل, اب کوئی ایسا سافٹ ویئر جو کہ بہت مالیت کا ہو, مالیت سے مراد کہ وہ ایک پیڈ سافٹ ویئر ہے, اور لوگ کیا کرتے ہیں اس کی فیک کاپیز بنا کے مارکیٹ کے اندر سستے دام بیچ دیتے ہیں. اس سے کہتے ہیں سافٹ ویئر پائریسی, کہ کسی سافٹ ویئر کو آپ اس کو اگر وہ پیڈ ہے یا وہ کوئی پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے, لوگ اس کو فیک کاپیز بنا کے, اس کی ملٹیپل کاپیز بنا کے مارکیٹ کے اندر سیل کر رہے ہیں, سافٹ ویئر کی چوری کر رہے ہیں. وہ اس سے ڈیولپرز کو, جنہوں نے محنت کر کے وہ ایک سافٹ ویئر ڈیزائن کیا, ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارا ٹاپک تھا سیکیورٹی کا, یہ تو ایک تو پیپر کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ساری ویڈیو آپ سب نے لازمی دیکھنی ہے, کیونکہ یہ ٹاپک آپ کو پیپر میں لازمی آئے گا. سیکیورٹی, اس میں آپ کو پوچھ سکتا ہے کہ سیکیورٹی کا رسک ہوتا کیا ہے, سیکیورٹی کے جو رسک ہیں اس کی ٹائپس کیا ہیں, کتنی ٹائپس ہیں. یہاں پہ اس نے آپ کو 6 ٹائپس ڈسکس کی ہیں. آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ کوئی سی 3 ٹائپس کے مجھے نام بتائیں یا 3 ٹائپس کو بیان کریں. ٹھیک ہے, یا کوئی 3 ٹائپس کے نام بتائیں, ان کو ہی بیان کریں. یہ آپ کو MCQ میں پوچھ سکتا ہے کہ سیکیورٹی ٹائپس کے رسک جو ہیں کتنے ہیں, ہم نے بک میں کتنے ایکسپلین کی ہیں, کون کون سا رسک ہوتا ہے. ان سب کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے, ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے, تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ ہو, کوئی بھی کویسچن ہو, وہ آپ ہمیں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں, ہم اس کا آپ کو آنسر کریں گے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اللہ حافظ.